یا رسول اللہ کوئی خاص وجہ؟ سرکار نے فرمایا جمعے کو میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے۔ پھر صحابی نے سوال کرنا، سوال یہ ہے کہ سونیا ابھی تو آپ حیات ہیں، نظر آتے ہیں، جب رخصت ہو کے پھر سرکار نے فرمایا پھر بھی، کیونکہ اللہ کریم نے مٹی پر حرام کر دیا کہ اس کے نبیوں کے جسم کو کھائے۔ ہم زندہ ہوتے ہیں اور ہمیں رزق بھی دیا جاتا ہے، ہمیں آپ تم لوگوں کا سلام بھی پہنچایا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ محبوب نظر آئے تب بھی ہیں، نہ نظر آئے تب بھی ہیں۔ اور یہ صرف محبوب ہے، محبوب کی ولی ہے، ان کے متعلق بھی ہے۔ اور یا اللہ لا یموتون الا اذا تحلون الى دار البقاء الى دار الفانی من دار الفانی الى دار البقاء، کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ دار فانی سے دار بقاء کی طرف خالی منتقل ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندوں کی باتوں کو سنتے بھی ہیں اور اللہ سے سفارشیں کرتے بھی ہیں۔ تو بہرحال بات یہ تھی کہ درود اور سلام، ہمارے یہاں صرف درود کا حکم ہوتا ہے کہ درود پڑھو، سلام زندوں پہ ہوتا ہے۔ سلام سلام مردوں پہ سلام، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ میں نے ایک شخص سے مجھے کہتا تھا کہ نبی حیات ہے، میں آ جانا، کہتا کیسے نظر تو نہیں آتی؟ میں نے کہا بس یہی تو مسئلہ ہے، تمہیں نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں، یہی تو مسئلہ ہے، تمہیں نظر نہیں آتے، ہمیں تو ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ بات عشق کی ہے نا، وہ جو مجنون تھا نا، مجنون اسے ہر جگہ لیلا نظر آتی تھی، عشق تھی، وہ کیا تھا؟ عشق تھا۔ اور جب محبوب سے پیار کیا جائے تو ہر چیز میں محبوب کا اثر آتا ہے، محبوب کا اثر آتا ہے۔ یہ عشق کی بات ہے، اس کو تصوف کی بات ہے۔ بہرحال اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے سلام کس پہ پڑھا جاتا ہے؟ میں نے کہا زندوں پہ۔ میں نے کہا میرے باپ نے فرمایا کہ جب قبر پہ جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، تو قبر والے تو پڑھتا ہے، پھر سلام کیوں ہے؟ کیا میرے محبوب نے کہ لفظ بات کی نعوذ باللہ من ذالک؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہ بخاری شریف کہتی صحیح کہ جب بھی قبر میں قبرستان میں جاؤ تو کیا کرنا؟ السلام علیکم یا سمجھ نہیں آتی، مردوں کو بھی کچھ سلام کرتا ہے، جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، کہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، چپ کر گئے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اگر یہ عام دیتے ہیں نا تو خاص سلب کے جواب دیتے ہیں، خاصوں کو تو یہ بھی پتا ہے آپ کون رہا ہے جہاں کون رہا ہے، اس لیے ان باتوں میں نہ آیا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ میرا اللہ اپنے نبی سے نام پیار کرتا ہے، میرا اللہ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتا ہے کہ محبوب کا ہاتھ ایک دسترخوان سے لگتا ہے اور دسترخوان کو دھونے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں پڑتی، آگ میں ڈالتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جس چیز کو محبوب کا ہاتھ لگ جائے اس کو آگ چھو نہیں سکتی، جس کو میرے محبوب کا ہاتھ لگ جائے اسے آگ نہیں چھو سکتی۔ تو جنہوں نے محبوب کے ہاتھ بھی چھونے ہوں، جنہوں نے محبوب کو دیکھا بھی ہو، پھر محبوب سے پیار بھی کیا ہو، پھر محبوب کی نسبت بھی ہو، اسے جنت کی آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہے، بڑی دوسری بات محبت کی ہے نا، جیسے سرکار پیار کرے، جیسے سرکار پیار کرے اسے دنیا نہیں ہرا سکتی، اسے دنیا نہیں ہرا سکتی۔ ہاں جب پیار کیا جاتا ہے تو مشکلات بات، یہ عشق آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانے کا، یہ عشق کیا ہے؟ آگ کا دریا ہے، ڈوب کے جانا پڑتا ہے، جب ڈوبے تو پھر کچھ تو ہوتا ہے۔ بات اچھا سنیے، بات محبت کی چلی، اس کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں آخر میں
کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پچھنے لگا، پچھنے سمجھتے ہیں، پچھنے لگا اور خون نکلا تو ایک پیالے میں خون ڈال کے صحابی کو دیا کہ جاؤ اسے وہاں پھینکنا جہاں کسی کے قدم نہ۔ اب وہ صحابی نے پیالہ اٹھایا، پیالہ اٹھا کے جنگل میں چل پڑے۔ جنگل پہنچنے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں سن رہا، کوئی نہیں پوچھ رہا، کوئی نہیں آواز سن رہا ہے۔ رضا تو رب کی جو دیکھ رہا ہے، جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس صحابی نے اتنا اور دیکھا نہ تو دیکھا، وہ پیالہ خون کا، وہ پیالہ خون کا، وہ صحابی نہیں ہوتی کیا صحابی کو علم نہیں ہوگا؟ سوال ہے، لیکن وہ لوگوں تمہیں پتا نہیں وہاں بات تو عشق کی ہو رہی ہے، بات اس کی ہے، عشق کی ہے۔ اب خون کس کا؟ نبی کا، کسی عام کا نہیں ہے، کسی اور کا نہیں ہے، کسی عام بندے کا نہیں ہے، کسی عام بندے کا نہیں ہے، کسی عام ہستی کا نہیں ہے۔ خون بھی پاک ہے بھی پاک کرنے والے کا۔ ابھی سنیے تو بڑا مزہ ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ او دیکھا نہ او دیکھا، پیالہ منہ سے لگایا، سارا خون پی گئے۔ اے صحابی خون تو حرام ہے، میرے پیا کیوں ہے؟ میرے محبوب کے صحابی نے بتایا، اے لوگوں جو چیز محبوب کی ہو جائے وہ ناپاک نہیں رہتی۔ صحابی نے وہ پیالہ لیا، منہ سے لگایا، خون پی کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا ہم نبی جیسے نہیں ہیں، نبی ہم جیسا نہیں ہے۔ اب آگے سنیے، خون پی کے واپس بڑھتے، میرے محبوب ہم سب کے لجپالا کا، مدنیہ کا، کریمہ کا، اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں جیسے چاند ستاروں میں۔ حضرت جابر نے فرمایا، اور میں نے محبوب کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکتا دیکھا۔ جو میرے محبوب کو دیکھ دیتا وہ ویسے ہی قربان محبوب کرے، یہ بھی میرے محبوب کی ادا ہے کہ میرے محبوب کی ادا کی طرح ادا کرو گے تو قبول کر لوں گا، اور اگر میرے محبوب کی اداؤں سے ہٹ جاؤ گے جو مرضی پڑھتے رہو تو یہ کہ نہیں مانوں گا، اور میرے محبوب کی اداؤں کی طرح پڑھو گے تو میں نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہو، بس میرے محبوب کی جیسی اداؤں کی طرح ادا کرو گے تو ایسے ہی مانوں گا۔ یہ محبت ہے، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اللہ کو اپنے حبیب سے اتنا پیار کہ جو حبیب کی طرح اداؤں کی طرح ادا بھی کرتا ہے اللہ کے پھر بھی قبول کر لیتا ہے۔ یہ بات ہے کہ بارہ صحابی واپس آتے میرے محبوب کے سامنے، محبوب نے دیکھا مسکرانے لگ پڑے، فرمایا صحابی خون پھینک آئے، عرض کی سونیا پھینک آیا، کہاں پھینکا؟ عرض کرنے لگے محبوبہ وہاں پھینکا جہاں کسی کا قدم نہیں لگ سکتا۔ اب دیکھیں نا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیان فرمایا کہ میرے خون پہ کسی کا پاؤں نہ لگے، مطلب خون کی کتنی قدر ہے۔ میرے محبوب کا خون کوئی عام خون نہیں، اتنا اعلیٰ خون ہے کہ محبوب نے خود فرمایا کہ میرے خون پہ کسی کا پاؤں نہ ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنا پیار ہے کہ کہیں
میرے خون پہ پاؤں آئے گا، میرے اللہ کریم اس پہ جلال پہ ناراض نہ ہو جائے. یہ بات سمجھئے، ایک پوائنٹ سامنے کا ہوتا ہے، ایک پوائنٹ بیک کا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کریم کے پیارے حبیب کو اس بات کا اندازہ بھی تھا کہ کہیں میرے خون پہ کسی بندے کا پاؤں نہ آ جائے، اگر پاؤں آتا گیا تو وہ رب ناراض ہو جائے. میرے اللہ کریم کو یہ بات بھی گوارا نہیں ہے جس کے حبیب میں خون کی بھی بے حرمتی ہو. اللہ اکبر. بارہ میرے محبوب نے فرمایا پھینکا ہے، عرض کی سنیا پھینکا ہے، کہاں پھینکا؟ کہ عرض کرنے لگے وہاں جہاں کسی کے قدم نہیں لگیں گے. سرکار نے فرمایا جہاں پھینکا ہے انہیں بتاؤ، جہاں پھینکا ہے انہیں بتاؤ. اب اگلی بات سمجھنے والی، صحابی جنگل میں، معبود مسجد نبوی میں کتنا فاصلہ، جہاں سے وہاں نظر نہیں آتا بندہ کیا کر رہا ہے، لیکن کتنا فاصلہ معبود مسجد نبوی میں. صحابی کو جنگل میں، صحابی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. کسی نے دیکھا نہیں، دیکھنے والا یا رب تھا یا رب کا حبیب تھا. اور نے فرمایا انہیں بتاؤ کہاں پھینکا؟ عرض کرنے لگا سونیا، اے سونیا خود ہی بتا دے میں نے کہاں پھینکا ہے. یہ جواب سمجھیے گا، صحابی کو بھی پتہ ہے کہ میں وہاں تھا لیکن مجھے جہاں نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. ابھی میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس. عرض کی سونیا خود بتا دے میں نے کہاں پھینکا ہے. میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا نہیں نہیں خود بتا کہاں پھینکا ہے. عرض کی سونیا آپ نے فرمایا ایسے وہاں پھینکنا جہاں کسی کے قدم نہ لگے. مجھے ایک ہی جگہ لگی جدھر میں ڈالوں گا ادھر کسی کا پاؤں نہیں لگے گا. فرمایا کہاں پھینکا؟ عرض کی سنیا میں نے پیالے کو منہ لگایا، منہ لگا کر سارا خون پی گیا. پھر سوال میرے دماغ میں اٹھا، وہ جو شریعت نافذ کرنے والے موجود، جو شریعت لانے والے موجود، جو قرآن لانے والے وہی صاحب قرآن، آپ نے دنیا والوں کو بتایا خون حرام ہے، پاک چیز پیو، شراب حرام ہے، خون حرام ہے، کہ کپڑوں سے لگائے نماز نہیں ہوتی. لیکن محبوب نے فرمایا کہاں پھینکا؟ عرض کی سنے گیا میرے محبوب ناراض نہیں ہوئے، میرے محبوب جلال میں نہیں آئے. میرے محبوب نے بتایا دنیا والوں میں محمد عربی ہوں، میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں. جب عرض کی سنیا پی گیا پھر میرے محبوب نے بشارت دے دی، اے میرے صحابی تیرے من میں میرا خون ہے، تجھے جہنم کی آگ کبھی چھو نہیں سکتی. تو بات چلی تھی کہ جس کو سرکار کا ہاتھ لگ جائے اس کو آگ نہیں چھو سکتی، تو پھر جس کے من میں محبوب کا خون اسے آگ چھو سکتی. تو یہ کیا ہے؟ عشق ہے. عشق عقلوں کے گھوڑوں سے اوپر ہوتا ہے. عشق جو ہوتا ہے وہ عقل کے گھوڑے سے بہت اوپر چلتا ہے. عشق ان چیزوں کو نہیں مانتا. وہ ایک بے خطر دودھ پڑا ہے واجبہ. ایک شخص تھا آیا نا محبوب کے ساتھ، ایسی سنیا تو موجزہ دکھائے، کوئی موجزہ دکھائے میں اسلام میں لکھا ہوں. سرکار نے فرمایا اللہ. پھر کیا تو محبوب کے پاس اختیار نہیں ہے. پھر کیا کہتے ہیں محبوب کے پاس سرکار نے پوچھا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ میرے الفاظ نہیں، کسی بریکی کے الفاظ نہیں، یہ سیاستہ کے الفاظ ہیں، یہ حدیثوں کے الفاظ ہیں. محبوب نے پوچھا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ پیچھے تک کچھ نظر نہ آیا. کہا یہ جو درخت کے اوپر یہ جو کھجوریں ہیں نا یہ آپ کی گود میں آ جائیں. یہ کیا آ جائیں؟ گود میں آ جائیں. تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو وہ کھجوریں میرے محبوب کی گود میں آ گئی، میرے محبوب کے گود میں آ گئی. لیکن میرے محبوب نے یہاں بات کو چھوڑا نہیں کہ کئی بات میں یہ نہ کہے خود ہی پی. میرے محبوب نے فرمایا سرکار نے خوشوں کو فرمایا جاؤ واپس بھی لاتے ہو واپس کیا
اب عقل مانتی، عقل، کیونکہ عقل کے گھوڑے یہاں دوڑ سکتے ہیں وہاں نہیں دوڑ سکتے. عقل کے گھوڑے جیسے وہ بابا معین الدین شکیجوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ پانی لینے کے لیے اس تالاب کے پاس جا رہے تھے، ایسے ہی ہوا تھا، وہ پانی لینے تالاب کے پاس آ رہے تھے، وہ ہندوؤں نے روک لیا، پانی نہیں بھرنے کے فرمایا ایک لوٹا لے آئے. وہ ایک کوزے کے اندر سارا تالاب کا پانی لے گیا. یار کچھ سینس ہے، ماننے والی بات ہے کہ کوزے کے اندر پورے تالاب کا پانی آ جائے، لیکن آیا بات یہ ہے کہ اللہ کریم جب اپنے بندوں پہ راضی ہوتا ہے اور اپنا بنا لیتا ہے تو ساری کائنات غلام بنا دیتی ہے. وہ پانی کو ایک کوزے میں دماغ نہیں مانتا، لیکن عشق مان جاتا ہے. دماغ نہیں مانتا، عشق مان جاتا. دماغ کہتا ہے کہ کسی چیز کو اگر ماننا ہے تو دیکھ کے مانو، کسی چیز کو ماننا ہے تو دیکھ کے مانو. ہم نے بن دیکھے خدا مانا، ہم نے بن دیکھے خدا مانا. تو کس کی زبان سے مانا؟ محبوب کی زبان اقدس سے مانا، جس کو اب بھی اگر محبوب کی ذات پہ انگلی اٹھائیں گے محبوب سے تھوڑا سا نصیب کوئی بات. اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی میں اس سے تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں آخری 7 منٹ میں. اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. محبوب نے فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے محبوب کے نام کی دھن گانے والوں، اے میرے محبوب کے نام پہ قربان ہونے والوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب اذان کی آواز آئے، اذان دی جائے، آ جائے، اے محبوب کلمہ پڑھنے والوں، جمعہ کے دن جب پہلی اذان کی آواز آئے، جب اذان کی آواز آ جائے، پھر ربا کرنا کیا ہے؟ میرے محبوب نے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، اللہ کے ذکر کرنے والے جگہ پہ چل پڑو. وذروا البیع، ارے تجارت کی کتنا اہم شعبہ ہے اسے بھی چھوڑ دو، سارے کام چھوڑ دو، کوئی کام نہیں کرنا، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا. جب جمعہ کی اذان کی آواز آ جائے سارے کام چھوڑ دو. اے ربا سارے کام چھوڑ دیں گے، کرم کیا ہوگا؟ پھر اللہ نے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اے میرے بندے یہ سب سے زیادہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تمہیں پتہ لگ جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے صرف جمعہ کے 2 فرض پڑھنے ہوتے ہیں، باقی جمعہ نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھنا جو جمعہ کی اذان میں مسجد آ جائے، اللہ کریم کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا جب پہلا بندہ مسجد میں آئے اللہ کریم سے اونٹ کی قربانی کا ثواب دے دیتا ہے. میں قربان جاؤں اس رب کریم کے پیارے حبیب پر کہ غریب کو بھی کہیں ثواب پیچھے نہیں چھوڑا. ارے جس کے پاس قربانی دینے کے لیے کچھ نہ ہو، ارے وہ جمعہ کے دن وقت سے پہلے آ جائے، پھر اللہ کریم اسے اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب بھی دے دیتا ہے. پھر اگلا سوال، جو بندہ اونٹ کی قربانی کرے کوئی پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں، لیکن کرم ادھر اتنا ہے میرا اللہ کریم اسے مقبول قربانی کا ثواب دے دیتا ہے. یہ کرم ہوتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے اور آخر کی اذان ہوتی ہے تو بھاگ کیا رہے ہوتے ہیں
اور اس وقت ہوتا کیا ہے اسے بات ساری سنیں. پھر میرے محبوب نے فرمایا اس کے بعد جو آئے گا گائے کی قربانی کا ثواب, پھر جو آئے گا پھر اس سے بکری قربانی کرنے کا ثواب, پھر جو آئے گا پھر اسے صدقے کا ثواب, جہاں تک کہ ایک انڈے انڈا کو صدقہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے. جب امام خطبے پہ آ جائے, امام خطبے پہ آ جائے, امام خطبے پہ آ جائے, پھر فرشتے اس دفتر کو, اس رجسٹر کو کلوز کر دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. اب آنے والے کا نام, اب دو فرض پڑھنے والوں کا نام, دل کی تسلی ہے جمعہ پڑھا لیکن ادھر. یہ بات سمجھیے گا, محبوب نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دینا شروع ہو جائے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں, پھر فرشتے سنتے ہیں. اب اس کے بعد جو آئیں گے نا ان کا نام کہیں نہیں ہوگا. دل کو تسلی ہے جمعہ پڑھنی ہے لیکن ادھر جمعہ, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حدیث بول رہی ہے. اس لیے یہ جمعہ کی بڑی فضیلت ہے. ہم نے نمازیں بابے بابے پڑھتے ہیں تو باتیں پوچھی جاتی ہیں, یا مولوی صاحب پڑھ لیتے محلے میں برکت ہو جاتی ہے, اور جوان تو نماز پڑھتے نہیں, ان پہ فرض بھی نہیں ہوتی جمعہ کے علاوہ. جمعہ کو ہمارا پڑھنا کٹ کی فرض ہوتی ہے, وہ ہمیں پڑھنے میں ہوتی ہے. بھائی جمعہ کو اس پہ ٹائم پہ آ جائے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں لیکن طنز نہیں کر رہا ہوں. ایک حضرت صاحب سے علامہ صاحب وہ ہے کہ ان سے کافر نے سوال کیا کہ آپ کی جو فجر کی نماز ہوتی ہے اس میں کتنے مقتدی ہوتے ہیں؟ کہنے لگے ایک ساتھ 1.5 سال ہوئی تھا تو ٹھیک ہے. وہ حضرت صاحب کہنے لگے کہ میں 2-3 سال پھر اسی دوست میں گیا تو اسی ایک دن سے پھر یہ سوال کیا. مسلمان تھا کافر تھا. میں نے کہا یہ 1.5-2 سال. تیسری دفعہ جب میں پھر گیا مجھ سے سوال, میں نے اسے سوال کیا یار تم تیسری دفعہ مجھ سے سوال کر رہے ہو بچا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ جس دن فجر کی نماز مسلمان جا کے اٹھائے نا اس دن اسلام کا پوری دنیا پہ غلبہ ہو جائے. ایک کافر بھی جانتا ہے کہ جس دن مسلمان جا گیا اس دن کیا ہوگا, دنیا پہ غلبہ ہوگا. لیکن اس نے کتنے خوبصورت انداز میں ہمارے ہاتھوں میں موبائل دیا, اس نے کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں رات کو جاگنے کا, دن کو سونے کا ڈھنگ سجایا. آپ یہ نہیں دیکھیں, میرے محبوب نے فرمایا کہ جب صبح کی نماز پڑھو تو رزق کی تلاش میں نکل جاؤ. یہی فرمایا, حکم یہی ہے کہ جب صبح کی نماز پڑھو تو نماز کے بعد رزق کی تلاش میں نکلو. جو صبح کی نماز پڑھنے کے نماز پڑھتا ہے اللہ کریم اس کے نصیبوں میں رزق لکھ دیتا ہے, اور جو رزق لکھتا ہے نا ساتھ برکتیں بھی لکھ دیتا ہے. صبح اٹھ جاؤ اور مغرب کے وقت اپنے گھروں کو واپس لوٹ آؤ. یہ حکم ہے سنت کا, یہ حکم ہے میرے محبوب کا. لیکن آج دیکھیں مسلیوں کی طرح 12 بجے تک سوتے ہیں, 1 بجے دکان کھولتے ہیں, رات 3 بجے تک دکان کھلی رہے. مجھے بتاؤ جو رزق دینے والا, جو برکت دینے والا, جب ہم اسی کی منشا کے مطابق نہیں چلیں گے ہمارے گھروں میں برکتیں ہوں گی, ہمارے گھر میں سکون ہوگا, پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. بات فقط اتنی سی ہے, اگر گھروں میں سکون چاہتے ہو, رزق میں برکتیں چاہتے ہو, پھر ویسے چلو جیسے وہ چاہتا ہے. میرے اللہ کریم 100 کا جو برکت ہے وہ لاکھوں کی ڈال دیتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے دین چھوڑ دیا. ہم نے سمجھ لیا دین وہی ہے جو بابے 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں, گھروں میں برکت ہو جاتی ہے, جمعہ ہم پڑھ کے شان کراتے ہیں, کہانی ہو جاتی ہے. تو یہ دین نہیں ہے. جمعہ نماز یہ میرے محبوب کی سب سے پسندیدہ سنت ہے. جو اللہ سے پیار کرتا ہے, جو اللہ کے حبیب سے پیار کرتا ہے, وہ نماز نہیں چھوڑتا, کیونکہ میرے محبوب کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے, نماز. اور جو محبوب کے عشق کے نعرے لگائے, جیسے میلادوں بھی ہوتا ہے, ناراض بھی ہونا, سب کے پاس لینے لگا. ہم بڑے عاشق ہیں, بڑے پڑھ کے عاشق ہیں الحمدللہ, لیکن صرف بغیر وضو کے نہ پڑھے. میرے محبوب کو سب سے زیادہ پسند تو صرف نماز تھی, ہم نے نماز کو چھوڑ دیا. تو وہ جو 12 دن میں سے جو 1-2 دن ہم اٹھ کے نافلے پڑھ لیتے اور نماز بھی نہیں پڑھتے, پھر اللہ کریم کو یہ موقع پسند نہیں. یہ اظہار ضرور ہے, انکار نہیں ہے, لیکن محبت یہ ہے کہ جو میرے محبوب نے فرمایا کہ میرے سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے وہ نماز ہے, تو میری نمازوں کے ساتھ, اے بلال اپنی نمازوں کے ساتھ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے نماز کو چھوڑ دیا. اللہ کریم ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
ایک سوال ہے، نماز پڑھنے کے دوران غلطی ہو جائے تو اس کا ازالہ کیسے کی جاتا ہے؟ برائے مہربانی تفصیل بیان فرمائیں۔ سارے دوستوں نے ماشاءاللہ اللہ کریم سوال کرنے والے کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اس کا سوال کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا، جتنے سنیں گے ان کو فائدہ ہوگا، جتنے عمل کریں گے اس سارے کا ثواب اس کو ملے گا جس نے سوال کیا۔ اللہ کریم سوال کرنے والے کو خیر فرمائے۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر غلطی ہو جائے، پہلی بات ایک نماز کے جو ہے وہ فرائض ہیں، ایک نماز کے واجبات ہیں۔ ایک نماز کے کیا ہیں؟ فرائض ہیں، اور ایک نماز کے واجبات ہیں۔ اگر نماز میں فرض رہ جائے، فرض سے مراد کیا ہے؟ جیسے قیام کرنا یہ فرض ہے، اس میں قرات کرنا یہ فرض ہے، سجدہ کرنا یہ فرض ہے، پھر رکوع کرنا یہ فرض ہے۔ اگر ان فرائض میں سے کچھ رہ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، پھر نماز اس میں سجدہ ثابت نہیں کر سکتے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ نماز کے اندر اگر فرض رہ جائے، کیا رہ جائے؟ فرض رہ جائے تو پھر نماز فاسد ہو جاتی ہے، وہاں پہ سجدہ ثابت نہیں کر سکتے۔ سجدہ ثابت تب کریں گے جب نماز میں کوئی واجب رہ جائے۔ کیا رہ جائے؟ واجب رہ جائے تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ سجدہ ثابت لازم ہوتا ہے۔ اب یہ سجدہ ثابت اس میں کتنے واجبات ہیں جو رہ جائے سجدہ ثابت لازم ہوتا ہے، یہ بہت لمبی تفصیل ہے، میں تھوڑی تھوڑی کر کے ہر جمعے کو اسی بات پر چل پڑیں تو چلیں گے انشاءاللہ۔ سجدہ ثابت کے معاملات میں موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز کے دوران سجدہ ثابت تب لازم ہوتا ہے کہ جب ہم قرات میں غلطی کرتے ہیں۔ قرات میں کیا کرتے ہیں؟ غلطی کرتے ہیں، اور ایسی غلطی ہو جو غلطی معنی کو ٹوٹلی تبدیل کر دے، وہاں پہ سجدہ ثابت کرنا کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات، سجدہ ثابت موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھنا تھا۔ تشہد کیا کرنا تھا؟ بیٹھنا تھا، نہیں یاد رہا، کھڑا ہو گیا، نہیں یاد رہا، کھڑا ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ چوتھی رکعت کے بعد جو تشہد کریں گے اس میں سجدہ ثابت کرے گا۔ اور سجدہ ثابت کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب انگلی اٹھا کے شہادت پڑھ جاتی ہے، درود سے پہلے انگلی اٹھانے کے بعد دائیں طرف سلام کریں گے اور سجدہ ثابت کریں گے، 2 سجدے کریں گے، پھر وہیں پہ تحیات دوبارہ سے شروع کریں گے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ پھر یہاں پہ غلطی کیا ہوتی ہے کہ جب ہمیں 2 رکعت کے بعد ہمیں تشہد بیٹھنا تھا اور تشہد ہم نہیں جانتے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب کھڑے ہونے کے قریب ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، اب نماز ٹوٹ گئی۔ اب نماز کیا ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ اب قیام فرض تھا، تشہد واجب تھا۔ قیام کیا تھا؟ فرض تھا، تشہد کیا تھا؟ واجب تھا۔ کم سے اعلیٰ کی طرف جانے کے بعد اعلیٰ سے کم کی طرف جب لوٹا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ اب جب آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر بیٹھنا نہیں ہے، پھر آپ تیسری رکعت چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے؟ تشہد کریں گے۔ کیا تک بات یاد رہے گی؟ یاد رہے گا۔ پھر آگے بات یہ ہوتی ہے، میں نے اب سجدہ ثابت میں بہت سارے اقسام ہیں، اب کتنی اقسام بیان کروں، لیکن جو ہم سے غلطی ہوتی ہے موسٹلی میں صرف وہ بتا رہا ہوں۔ یہ تشہد میں موسٹلی غلطی ہوتی ہے، انسان بھی آتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھا، کیا بیٹھا؟ تشہد بیٹھا۔ پھر تشہد کے بعد جب اس نے انگلی اٹھانے کے بعد پھر اس نے کھڑا ہونا تھا، اس نے کیا کیا کہ درود شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسے ہی اللہم صلی علی محمد پڑھے گا اس پہ سجدہ ثابت لازم ہو جائے گا، اس پہ سجدہ ثابت کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا، کیونکہ تشہد کے بعد اس نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا۔ اب اس قیام کے اور تشہد کے درمیان 3 حروف کا فاصلہ ہے، اس لیے اب اس پہ سجدہ ثابت کیا ہو جائے گا؟ یاد رہے گا؟ ٹھیک ہوگی بات۔ اب یہ موسٹلی باتیں جو ہمیں بھول جاتی ہیں، جس ہم یاد نہیں رہتا، تو یہ مین مسٹیکس یہی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے میں مزید سجدہ ثابت